کیونکہ بنیادی سوال کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ ناظرین، آج کور کمانڈر کانفرنس ہوئی اور پاکستان کے کور کمانڈرز اور جنرل راحیل شریف صاحب بیٹھ کے انہوں نے انٹرنل اور ایکسٹرنل سیکیورٹی معاملات پہ ڈسکشن کی۔ ایسے کون سے انٹرنل اور ایکسٹرنل سیکیورٹی چیلنجز ہیں جس پہ بات چیت ہوئی، پروگرام میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان صاحب نے فرمایا ہے کہ کھینچا تانی کے ماحول میں مذاکرات نہیں چل سکتے۔ یہ کھینچا تانی کون سی ہو رہی ہے اور طالبان کے ساتھ مذاکرات کا مستقبل کیا ہوگا، پروگرام میں یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ ساتھ ساتھ عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ، انہوں نے آج جنگ اور جیو گروپ کے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے اور الیکشن کی شفافیت کے حوالے سے کافی سارے سوالات اٹھائے ہیں کہ کس طرح سے ملی بھگت ہوئی، اور سپریم کورٹ کو کہا ہے کہ وہ اس پہ سو موٹو نوٹس لے، ایکشن لے اور اس کیس کی ہیئرنگ کرے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ کرائے کے صحافی جو جنگ گروپ میں ہیں وہ کون سے ایسے صحافی ہیں جو کرایہ لیتے ہیں، کیش لیتے ہیں اور پھر خبریں کرتے ہیں اور اپنے آپ کو تحقیقاتی رپورٹرز کہتے ہیں۔ تفصیلات اور ایویڈنس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کیا۔ میں اپنے پینلسٹ کا آپ سے انٹروڈکشن کراتے چلوں۔ ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں پرویز شوکت صاحب، سابق صدر ہیں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے اور اس وقت ایڈوائزر ہیں انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ کے۔ پچھلے 67 ایئرز میں پہلے پاکستانی ہیں جو منتخب ہوئے ہیں ایز انٹرنیشنل ایڈوائزر فار انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ۔ ان کے ساتھ تشریف فرمائے ہارون رشید صاحب، آپ اکثر ان کو دیکھتے ہیں، کالم نگار ہیں، اینالسٹ ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے معاملات کو کافی اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں ہمیں اینکر پرسن ڈاکٹر موہت پیرزادہ بھی جوائن کریں گے اسلام آباد اسٹوڈیو میں، اور لاہور اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب۔ اس سے پہلے کہ ناظرین میں گفتگو کا باقاعدہ آغاز کروں، یوم شہداء کے موقع پہ آرمی چیف جنرل راحیل شریف صاحب نے آئین اور قانون کے حوالے سے کچھ فرمایا تھا اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا تھا کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے اور اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ فوج کھڑی رہے گی۔ کیا کہا جنرل راحیل شریف صاحب نے، سنواتے ہیں آپ کو۔ ہمارے ملک کو بے شمار اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا سامنا ہے، مگر میں یقین دلاتا ہوں کہ افواج پاکستان سیکیورٹی کے دیگر اداروں خصوصاً سول آرم فورسز، پولیس اور انٹیلیجنس اداروں کے ساتھ مل کر اپنے فرائض پورے کرتے ہوئے ان تمام خطرات کے خلاف دیوار بن کر کھڑی رہیں گی۔ یہ ہماری دلی خواہش ہے کہ پاکستان کے خلاف سرگرم عمل تمام عناصر غیر مشروط طور پر ملک کے آئین اور قانون کی مکمل اطاعت قبول کریں اور قومی دھارے میں واپس آئیں۔ بصورت دیگر ریاست کے باغیوں سے نمٹنے کے معاملے میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہاں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، جنرل راحیل شریف صاحب فرمائے تھے۔ اور اس کے بعد آج چودھری نثار علی خان صاحب نے جب ایک پریس کانفرنس کی تو مذاکراتی عمل کے حوالے سے اپنے خدشات کا اظہار کیا۔ کس طرح سے یہ اظہار کیا وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان صاحب نے، آئیے سنتے ہیں۔ وزیر اعظم کے آنے کے بعد ان کو یہ رپورٹ پیش کروں، وہ شاید پرسوں آ رہے ہیں۔ میرا ارادہ ضرور ہے کہ موجودہ صورتحال کے پیش نظر انہیں کہوں کہ ایک موجودہ کھینچا تانی کے ماحول میں ڈائیلاگ کا پروسیس آگے نہیں بڑھایا جا سکتا۔ جی ہاں، یہ وزیر داخلہ صاحب تھے جو کہہ رہے تھے کہ موجودہ کھینچا تانی کے ماحول میں ڈائیلاگ کا پروسیس آگے نہیں بڑھایا جا سکتا، اور یہ سٹیٹمنٹ ان کی آ رہی ہے آرمی چیف کے اس یوم شہداء کے بیان کے بعد جس میں انہوں نے کہا تھا تمام شرپسند عناصر آئین اور قانون کی بالادستی کو تسلیم کریں۔ ہمارے ساتھ خرم دستگیر صاحب وفاقی وزیر برائے کامرس فون لائن پہ موجود ہیں، ان سے ہی بات کریں گے۔ پہلے جنرل غلام مصطفیٰ صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، آرمی چیف صاحب نے بڑے واضح طور پہ کہا کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ فوج کھڑی ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے جب ہم اس کو اس کانٹیکس میں دیکھتے ہیں کہ آئی ایس آئی پہ الزامات لگے، اس کے بعد صدر پاکستان کا ایک بیان آتا ہے کہ جس
گروپ کی طرف سے یہ الزامات لگے اس کو ہم بند نہیں ہونے دیں گے. وزیر اعظم صاحب لندن میں یہ بیان دیتے ہیں کہ اس گروپ کو ہم بند نہیں ہونے دیں گے. وزیر اطلاعات متنازع بیانات دیتے ہیں کہ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں آپ پہ واضح ہے. پنجاب کے لا منسٹر رانا ثناء اللہ صاحب بھی اسی قسم کے بیانات دیتے ہیں. تو جنرل راحیل شریف صاحب جب یہ بات کہتے ہیں ISI ہیڈ کوارٹر وزٹ کے بعد یوم شہداء پہ کہ ہم اپنے قانون نافذ کرنے والے ادارے اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ کھڑے ہیں، تو کیا یہ حکومت کو ایک میسج دیا جا رہا ہے یا اپنے ٹروپس کو بتایا جا رہا ہے؟ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں رہی، خاص طور پر چودھری نثار کے بیان کے بعد، کہ ایک غیر واضح پالیسی، غیر واضح اسٹریٹجی اور سارے اسٹیک ہولڈرز کا ایک پیش پہ نہ ہونا اور پھر ہم مذاکرات شروع کر دینا اور مذاکرات کے عمل میں ایسے لوگوں کا شریک کرنا جو بذات خود تو بہت اچھے لوگ ہیں لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ وہ مسئلے کے حل سے زیادہ شاید مسئلے کا تھوڑا بہت حصہ بھی ہوں تھوڑے سے. ان سارے حالات میں جب آرمی چیف یہ بیان دیتے ہیں تو ان کے نقطہ نظر جو میں سمجھتا ہوں وہ دو بڑے واضح چیزیں ہیں. نمبر ایک کہ جو بھی حکم ہوگا اس پہ عمل کے لیے افواج پاکستان ان تمام اداروں کے ساتھ جنہوں نے اس عمل میں حصہ لینا ہے ان کے ساتھ کھڑی ہیں اور پوری تندہی سے اپنے فرائض انجام دیں گی. اور کہنے کا مطلب یہ بھی ہے ان کا کہ حکومت وقت کو بہت ضروری ہے ان کے لیے کہ اپنا ذہن واضح کریں اور ایک واضح ذہن کے ساتھ افواج پاکستان کو اس پورے عمل میں شامل کریں اور ان کو جو بھی ہدایت دینی ہے بڑے واضح طور پہ ہدایت دیں تاکہ کسی کو شک کی گنجائش نہ رہے. کیونکہ آرمی اس مسئلے پر جس آرمی چیف نے خود کہا بالکل کلیئر ہے کہ جب آپ نے اس قسم کے عناصر سے نمٹنا ہے تو پھر اس میں شک کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. پھر درمیان میں ایسے لوگ نہیں ہونے. وزیر داخلہ کا جو بیان ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اسی کی کنٹینیویشن ہے جس چیز کا آرمی چیف نے کہا، وزیر داخلہ نے کہا کہ اب پرائم منسٹر آئیں گے تو میں ان کو یہ بتا دوں گا کہ مذاکراتی عمل مزید اس ماحول میں نہیں چل سکتا؟ جی میرا اپنا خیال یہ ہے کہ صدر مملکت نے اور اس کے بعد وزیر اعظم نے یہ بیان دے کر کہ ہم ایسے گروپ کو بند نہیں کریں گے، میرا خیال ہے کہ انہوں نے اپنے قانون اور آئین جس کی وہ پاسداری کا دعویٰ کرتے ہیں اس سے تجاوز کیا ہے تھوڑا سا. یہ اگر آپ دیکھیں تو ISI نے ڈائریکٹلی کوئی کام نہیں کیا، انہوں نے ڈائریکٹلی پیمرا کو اپلیکیشن فائل کی ہے اور جو میرا خیال ہے قانونی طریقہ کار ہے. اگر صدر مملکت اور وزیر اعظم اس معاملے میں چپ رہتے اور پیمرا کو یہ فیصلہ کرنے دیتے تو شاید یہ زیادہ مناسب ہوتا. اب صدر مملکت نے اور وزیر اعظم نے یہ بیان دے کر میرا اپنا خیال ہے کہ معاملات کو بجائے سلجھانے کے بگاڑ کی طرف زیادہ کیا ہے. تو اس سارے اس میں چونکہ یہ جیل صاحب میں آتا ہوں، آپ نے کہا بگاڑ کی طرف زیادہ کیا ہے. خرم دستگیر صاحب یہی والے دو بیانات، پھر آرمی چیف کا بڑا واضح بیان، اس سے پہلے وزٹ، اور جیسے جنرل غلام مصطفیٰ صاحب نے آئیڈینٹیفائی کیے دو ایشوز جن کو کہا جا رہا ہے کہ شاید جو تھوڑی بہت ٹینشن کی ایک فضا ہے، لوگ بات کرتے ہیں جس کا وزیر داخلہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کھینچا تانی کی فضا، گو کہ کھینچا تانی کی فضا کے اور ایلیمنٹس بھی ہیں. کیا یہی وجہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ خلیج آ گئی ہے سول اور ملٹری ریلیشن شپ میں؟ اس خلیج کو آپ پر کیوں نہیں کرتے؟ سب سے پہلے تو میں جو اس کا مثبت پہلو دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ شاید اس ڈسکورس اور ڈائلاگ کے نتیجے میں ہم اس بات کا تعین کرنے میں کامیاب ہو جائیں تھرو دا جوڈیشری یا پیمرا کہ اینٹی اسٹیٹ کون شخص ہوتا ہے، کون یہ ڈیفائن کرے گا کہ اینٹی اسٹیٹ کون ہے، اور پھر کہیں نہ کہیں جو بھی الزامات چاہے وہ ایک چینل کی طرف سے لگائے گئے یا پھر جو اس کے خلاف درخواست آئی اس میں بھی الزامات موجود ہیں اسی شدت سے، تو اس بات کا تعین جو ہے میرے خیال میں اب شاید یہ پاکستان کی جورسپروڈنس کے سامنے یہ مرحلہ آ گیا ہے کہ تعین ہو جائے کہ اینٹی اسٹیٹ کون ہے اور کیا صرف الزامات چاہے وہ کہیں سے بھی اٹھیں ان کا الزامات کی صحت کا جو تعین ہے وہ کون کرے گا. اور اس میں بڑی وضاحت ہے کہ پاکستان میں ایک منتخب جمہوری حکومت موجود ہے جس کو پاکستان کے عوام نے مینڈیٹ دیا ہے حکومت کے فیصلے کرنے کا، اور اس میں بھی اب میکینزم باقاعدہ اس موجودہ گورنمنٹ نے پچھلی حکومتوں کے جو ایشوز اٹھتے تھے اس سے سبق سیکھتے ہوئے باقاعدہ ایک نیشنل سیکیورٹی جو ہے وہ کمیٹی کا ایک قیام عمل میں لایا گیا ہے جس میں یہ تمام ایشوز ڈسکس ہونے ہیں. ابھی چند دن پہلے بھی اس کی میٹنگ ہوئی تھی اور اب شاید بہت جلد دوبارہ بھی ہو. تو میں تو اس کو دیکھتا ہوں کہ پاکستان میں چونکہ ایک آمریت کی
طویل تاریخ موجود ہے، پاکستان میں میڈیا اور پریس ریپریشن کی طویل تاریخ موجود ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر ان جن کو ماضی میں سپریس کیا گیا تھا، خرم دستگیر صاحب، میرا بڑا واضح سا سوال ہے، لیٹ می ایکسپلین مائی سیلف. مکمل کرنے دیں. وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب اپلیکیشن موو کرتے ہیں پیمرا کو، جو وزیر دفاع ہے ڈیفنس منسٹری، اس پہ جب وزیر اعظم اور پریزیڈنٹ آف پاکستان اور انفارمیشن منسٹر اور پنجاب کے لا منسٹر کے بیانات اس کے اپوزٹ آتے ہیں، متضاد آتے ہیں، تو کیا آپ اپنے ڈیفنس منسٹر کو انڈرمائن کر رہے ہیں یا اپنے اداروں کو انڈرمائن کر رہے ہیں یا چیزوں کو آپ انفلوئنس کر رہے ہیں؟ میری گزارش یہ کلیئرٹی اس بات پر ہے کہ صرف الزامات کی بنیاد پر پاکستان کی کسی انٹیلیجنس ایجنسی کو ہم ملزم نہیں ٹھہرائیں گے، یہ حکومت ملزم نہیں ٹھہرائے گی، چاہے وہ الزامات پاکستان کے سب سے بڑے چینل نے لگائے ہوں. لیکن اگر دوسری طرف سے بھی اس چینل کے اوپر اینٹی اسٹیٹ ہونے کا الزام لگتا ہے تو اس کی بنیاد پر بھی ہم عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اسی لیے تو میں نے عرض کیا ہے کہ یہ جو اینٹی اسٹیٹ کا لیبل ہے اس کا اب فیصلہ ہو جانا چاہیے، اور اسی کی جب کلیئرٹی انشاءاللہ آئے گی آنے والے دنوں اور ہفتوں میں تو پھر ہم بہتر طور پہ ڈیبیٹ کرنے قابل ہوں گے. الزامات دونوں طرف سے لگائے گئے کہ جی انہوں نے ایک بہت سخت الزام ٹی وی چینل کی طرف سے لگا. اوکے، آپ کی بات بڑی کلیئر آ گئی. ہم آپ کی حکومت ملزم نہیں ٹھہرائے گی. ہارون رشید صاحب نے خرم دستگیر صاحب کو بھی سنا، جنرل غلام مصطفیٰ صاحب کو بھی سنا، اور خرم دستگیر صاحب وفاقی وزیر بڑے کلیئر ہیں کہ ہم ملزم نہیں ٹھہرائیں گے. آپ کا اپنا ادارہ، اپنا ڈیفنس منسٹر ایک چیز موو کرتا ہے اپنے ادارے کے حوالے سے. او بھائی، ٹریجڈی یہ ادارے ہیں نہیں، رونا تو یہی ہے. یعنی کیا ایک سادہ سی بات ہے کہ پیمرا کا چیئرمین ایک ایسا شخص ہوتا جس فریق کے خلاف شکایت کی گئی ہے اس کو بھی اعتماد ہوتا اور جس نے شکایت کی اسے بھی اعتماد ہوتا. رونا تو یہی ہے. ایک ادارہ ہے اس ملک میں، فوج، خرابیاں اس میں بھی ہیں، غلط فیصلے اس نے بھی کیے، بلنڈرز بھی کیے، مگر ادارہ تو ہے نا. کیا پولیس کوئی ادارہ ہے؟ کیا عدالتیں نچلی سطح پہ خاص طور پہ کیا یہ ایک ادارے کی طرح کام کرتی ہیں، کوئی مقدمات کے فیصلے کرتی ہیں؟ کوئی ادارہ، پٹواری ایک ادارہ ہے، ظلم کا ادارہ یا انصاف کا ادارہ ہے؟ کہیں کوئی ادارہ ہے نہیں. پیمرا کا چیئرمین ایک ایسے شخص کیوں نہیں لگایا جا سکتا جیسے ہم سپریم کورٹ کے کسی اچھے جج سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ انصاف کرے گا؟ وہ انصاف کرے. کہاں ریاست کس چیز پہ چلتی ہے؟ خرم دستگیر صاحب غور کریں، ہمیں بھی کرنا چاہیے، سارے ملک کو غور کرنا چاہیے. وہ ادارے کہاں ہیں دنیا میں؟ کیا برطانیہ کی پولیس اتنی ہی محترم نہیں ہے جتنی فوج ہے؟ کیا دنیا بھر میں ایسا نہیں ہوتا کہ عدالتوں پہ اتنا ہی ٹرسٹ ہوتا ہے جتنا کہ کسی اور پہ ہو سکتا ہے؟ ادارے نہیں بننے دیتے. صدر کو کیا حق ہے اور وزیر اعظم کو کیا حق ہے کہ ججمنٹ دیں؟ یہ کہنا چاہیے کہ پیمرا انصاف کرے گا اور ان سے کہیں انصاف کریں. لیکن اس طرح کے بیانات دیکھ کے اعتماد کر دیا کیا پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر پارٹی نہیں بن گئے کیس میں؟ بالکل پارٹی. یہی تو رونا میں اتنی جلدی کیا پڑی ہوئی ہے ججمنٹ دینے کی؟ لیٹ دیم ڈیسائیڈ اینڈ ٹیل دیم کہ انصاف کرو. انصاف ٹھیک ہے نا، کیا خرم صاحب بھی یہی رہے ہیں. لیکن دونوں نے تو ادارت میں اعتماد کر دیا. ایک طرف تو یہ ادارت میں اعتماد ہو گیا کہ صدر اور وزیر اعظم نے بیانات دے دیے، جنگ نے اشتہار چھاپ دیا کہ ہمیں اعتماد ان پہ نہیں ہے. اعتماد ہونا چاہیے نا، اور اعتماد کا بندوبست حکومت کو کرنا ہے. ایسے لوگ لگائیں جو انصاف کریں. ادارے بناتے ہی نہیں. پولیس میں سفارشی بھرتی، پٹواری کی سفارشی بھرتی، ہر کہیں سفارشی بھرتی. رونا تو یہی، سول ادارے ملک چلاتے ہیں، فوج نہیں چلا سکتی. دنیا میں ٹیررزم کا مقابلہ بھی فوج میں کہیں نہیں کیا. فوج آخری ڈیفنس لائن ہوتی ہے. جنرل غلام مصطفیٰ صاحب، آپ نے خرم دستگیر صاحب کی گفتگو بھی سنی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ملزم نہیں ٹھہرائیں گے، فیصلے جو ہیں عدالت نے ہی کرنے. لیکن کیا پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، انفارمیشن منسٹر، پنجاب کے لا منسٹر اپنے ہی ڈیفنس منسٹر کی موو کی ہوئی کمپلینٹ کے خلاف پارٹی نہیں بن گئے؟ اس کو کیسے دیکھا جا رہا ہے فوجی حلقوں میں کہ اس کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس کمپلینٹ کو؟ فوجی حلقوں میں بڑی وضاحت ہے اور بڑی ان کو کلیئرٹی ہے کہ کیا ہو رہا ہے. ایک چیز تو بڑی واضح ہے کہ بدقسمتی سے ہماری حکومت جو ایک واضح مینڈیٹ کے ساتھ آئی تھی وہ ایک حکومت ثابت ہونے کے بجائے چند لوگوں کا ایک مجموعہ ہے جو مختلف سمت میں جا رہے ہیں اور مختلف قسم کے بیانات دے کے حالات کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ خود کر رہے ہیں یا ان سے کروایا جا رہا ہے، یہ بہرحال میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. ہارون رشید صاحب کی بات یہ بالکل صحیح ہے کہ ادارے کے طور پر ہم کسی کو کوئی کام کرنے دینا نہیں چاہتے. وزیر اعظم کو یا صدر مملکت کو، خاص طور پہ صدر مملکت کو اس قسم کا بیان دینے کی کیا ضرورت ہے؟
جب یہ معاملہ پیمرا کے پاس آ گیا ہے اور آئی ایس آئی نے جس کے اوپر اتنا بڑا الزام لگا، انہوں نے بڑا کلیئرلی یہ اپلیکیشن موو کر کے یہ واضح کر دیا ہے کہ ہمیں اس ادارے پر اعتماد ہے. یہ حکومت کا بنایا ہوا ادارہ ہے، آئی ایس آئی نے نہیں بنایا، فوج نے نہیں بنایا یہ ادارہ. ہمیں اعتماد ہے، جو یہ فیصلہ کرے گی. انہوں نے جو ان کے ذہن میں تھا، جو بھی چیز تھی، انہوں نے واضح کر دی. اب صدر مملکت کے بیان کے بعد، وزیر اعظم کے بیان کے بعد اخبار نے اور جس گروپ نے یہ چھاپ دیا کہ ہمیں اعتماد نہیں ہے. تو آپ یہ مجھے بتائیے کہ یہ جو آپ جو نثار کہہ رہے ہیں کھینچا تانی نہ صرف یہ کہ حکومت اور دوسرے اداروں کے درمیان ہے، حکومت کے اندر بھی ایک کھینچا تانی جاری ہے. اگر وہ اپنی وضاحت کے ساتھ، اپنے کلیئرٹی کے ساتھ کسی صحیح ڈائریکشن میں نہیں چلنا چاہ رہے یا نہیں چل سکتے تو پھر یہ حالات تو بگڑیں گے. ہم طالبان سے مذاکرات تو بعد میں کریں گے، پہلے اپنے کام تو ہم ٹھیک کر لیں سارا کچھ. جی خرم دستگیر صاحب، طالبان سے مذاکرات تو بعد میں ہوں گے، یہ انٹرنل جو کھینچا تانی ہے موقف تو آپ پوچھیں، ان کو آپ نے بلایا. پرویز شوکت صاحب سے میں پوچھتا ہوا، خرم دستگیر صاحب، یہ کھینچا تانی جو انٹرنل آپ کی ہو رہی ہے، اس میں کیسے آپ قابو پائیں گے؟ طالبان سے مذاکرات تو اب وہ جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ بعد کی چیز ہے. کسی کے ذہن میں بھی اگر کوئی خوش فہمی ہے کہ ایک ایسا ملک جس کی ایگزسٹنس کے زیادہ سال فوجی آمریت کے تحت گزرے ہوں اور 11 سال کی طویل آمریتوں کا سامنا کیا ہو، وہاں صرف ایک پیس ڈیموکریٹک ٹرانزیشن سے سول ملٹری ریلیشنز اوور نائٹ جو ہیں وہ آئیڈیل ہو جائیں گے، تو یہ میرے خیال میں خوش فہمی ہوگی. یہ ڈائیلاگ ہونا ہے سویلین الیکٹڈ گورنمنٹ میں اور ملٹری میں، جس نے پاکستان کے بہت لمبے عرصے اس ملک پر بلا شرکت غیر حکومت کی ہے. اور اسی لیے میں نے عرض کیا کہ ہم نے اس کا انسٹیٹیوشنل رسپانس کریٹ کیا ہے اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے ذریعے. اور یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ ایک اتار چڑھاؤ ہے، انسٹیٹیوشنل جو ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے پاکستان کے آئین کے تحت جیسے جیسے جمہوریت آگے بڑھ رہی ہے. تو اس کو ہمیں کچھ اگر ہم زیادہ وسیع نظر سے دیکھیں گے تو یہ ایک انسٹیٹیوشنل ٹینشن ہوں گی. لیکن مجھے یہ امید ہے کہ اگر یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے تحت یہ ڈائیلاگ سول ملٹری جاری رہے گا تو وی ول بی ایبل ٹو موو بیونڈ دیز ٹیمپرری ٹینشنز، اور انشاءاللہ ایک ایسا موڈس آپرینڈا ضرور ڈیولپ ہوگا جس میں پھر جو دونوں یہ میجر انسٹرومنٹس آف دا اسٹیٹ ہیں یہ آپس میں چل سکیں. اس پہ بڑا وسیع. چلے خرم دستگیر صاحب، میری امید ہے کہ جس طرح لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے وعدے کیے گئے تھے کہ 3 مہینے 6 مہینے میں ختم کریں گے، میری دعائیں امید ہے کہ کم از کم اس طرح کا یہ آپ کی امید نہ ہو، اس پہ بہتری. اور ناظرین، یہاں پہ ایک وقفہ لینا ہے ہمیں، اور وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو عمران خان صاحب نے کیا کہا ہے اس حوالے سے، اور کیا حکومت نے حامد میر صاحب کا کیس اپنے متضاد بیانات سے خود خراب کیا ہے. اور ہمارے ساتھ پرویز شوکت صاحب بھی موجود ہیں، کچھ صحافتی کردار اور کرائے کے صحافیوں پہ بھی بات چیت کریں گے ایک وقت کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے تھے کہ گورنمنٹ اور ملٹری ریلیشن شپ کی، اور ساتھ ساتھ اس گورنمنٹ ملٹری ریلیشن شپ میں آج کل میڈیا بھی اس کا حصہ بنا ہوا ہے. اور بات ہو رہی تھی الزامات کی. میں نے پچھلے ہفتے ایک پروگرام کیا تھا، اس میں ایک صاحب آئے ہوئے تھے عمر چیمہ صاحب، انہوں نے کچھ اس پروگرام میں کہا تھا. پرویز شوکت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر موحد پیرزاد صاحب نے ابھی جوائن کیا ہے. انہوں نے الزام لگایا تھا کہ پرویز شوکت صاحب جو کہ سابق صدر ہیں PFUJ کے اور انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ کے پہلے ایڈوائزر ہیں پاکستان سے پچھلے 67 ایئرز میں، کہ انہوں نے جھوٹ بولا. کیا فرماتے ہیں عمر چیمہ صاحب؟ سنیے. کچھ لوگ تو اسٹیٹمنٹ دینے بھی نہیں گئے عمر چیمہ صاحب. وہ جھوٹ بولتے ہیں، جس نے یہ بات کی ہے وہ جھوٹ بولتا ہے. اس میں لکھا ہوا ہے سلیم شہزاد کمیشن رپورٹ میں عمر چیمہ سے کئی دفعہ رابطہ کیا گیا، اور عمر چیمہ سلیم شہزاد کمیشن رپورٹ میں. آپ مجھے وہ کیا نام ہے اس کا، جو ہمارے جو وہ PFUJ کے پریزیڈنٹ تھے پرویز صاحب، ٹھیک ہے، میں جس دن پہلے دن جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ ہوئی تھی، میں اس دن آپ پہلے دن گئے اسٹیٹمنٹ کے لیے، آپ کو بلایا گیا. کمیشن کوٹ کر رہا ہوں عمر چیمہ صاحب، میں نہیں کہہ رہا. آپ کی میں بات کا جواب دے رہا ہوں جی. میں اس دن گیا اسٹیٹمنٹ لے کے، انہوں نے اور بہت سارے لوگ بھی گئے اسٹیٹمنٹ لے کے، انہوں نے کہا کہ ہم سب کو آپ کو بلائیں گے. میں اس کے بعد انتظار کرتا رہا. آنےسٹلی میں یعنی کہ کمیشن نے جھوٹ لکھا آپ کے حوالے سے. ہاں تو غلط لکھا نا ان کو. پرویز شوکت نے ان کو جھوٹ بتایا نا. پرویز کمیشن کے ججز نے لکھا. میں نے اس کے بعد لکھا بھی کہ انہوں نے مجھے بلایا. جی ناظرین، یہ سلیم شہزاد کمیشن رپورٹ آپ پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، وہاں سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. اور اس کے پیج نمبر 98 پہ بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ مسٹر عمر چیمہ
کمیشن کے سامنے پیش نہیں ہوئے. پرویز شوکت صاحب، آپ اس کمیشن کا حصہ تھے، پی ایف جے کے ریپرزینٹیٹو تھے، آپ نے کیوں جھوٹ بولا عمر چیمہ کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع فراہم کیا. دیکھیں، میرا تو عمر چیمہ یا کسی سے ذاتی جھگڑا تو کوئی ہے نہیں. ہم ایک ادارے میں کام کرتے ہیں اور ہم ایک قریب بیٹھتے ہیں. تو میں تھوڑا سا ٹائم لوں گا کہ جب ہم نے کمیشن بنوایا، سلیم شہزاد ابڈکٹ ہوا اور اس کی ڈیڈ باڈی منڈی بہاؤدین سے ملی، تو سارے لوگ باہر کہہ رہے تھے کہ ISI نے مروایا. تو میں کہتا تھا مجھے نہیں پتا، اس لیے کمیشن بنوایا. آپ کو علم ہے کہ زرداری صاحب نے رات 4 بجے پرائم منسٹر کو جگایا اور تمام عملہ آیا اور پہلے پرائم منسٹر کو کہہ دیا ایک وزیر نے کہ آپ سو جائیں جی، کچھ نہیں ہوتا، یہ چلے جائیں گے شور ڈال کے. تو زرداری صاحب نے ایک اچھا کام کیا کہ وہ کمیشن بنا دیا. اس میں میرا نام بھی شامل ہوا، نہ میں نے کوئی کوشش کی. پھر میں نے ایک کمیٹی بنا دی ہیڈڈ بائی ضیاء الدین صاحب. وہ 27 رکنی کمیٹی تھی. اس کمیٹی کا میں یہ رول تھا کہ آپ سب لوگ کہتے ہیں کہ ISI نے اس کا مرڈر کروایا تو کمیشن میں پیش ہوں، ایویڈنس اس کے پاس وہ پیش ہوں، تاکہ ہم اگر ISI نے کام کیا تو اس کے خلاف فیصلہ دیں گے. تو مجھے نہیں پتا کس نے. تو سیفما میں ایک میٹنگ ہوئی اور انہوں نے ایک 75 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی. اور یہ مجھے رات کو پتہ لگے جو وہ کہتے ہیں کہ ہم کلیکٹیولی چیئرمین صاحب سے ملیں گے، کمیشن سے ملیں گے. تو جب میں نے جج صاحب بڑے نائس آدمی تھے، جسٹس ثاقب نثار، ان سے میں نے بات کی کہ جناب آپ سے اجتماعی طور پر لوگ ملنا چاہتے ہیں اور یہ سیفما کے دفتر میں فیصلہ ہوا ہے. اس نے کہا بھائی میں کوئی جلسہ کرنے تو نہیں آیا، جس کے پاس ایویڈنس ہے وہ پیش کریں. تو میں نے ریکویسٹ کی، میں کہ جسٹس صاحب پلیز، بعد میں باتیں ہوں گی جو ہمیں موقع فراہم نہیں کیا گا، آپ مل لیں. وہاں پہ یہ سب لوگ اکٹھے ہوئے، بڑے بڑے اینکر بھی تھے اور سینئر جرنلسٹ بھی تھے. تو انہوں نے کہا جی کہ ہم سجیشن بھی دیں کہ کمیشن کو اس لائن پہ کام کرنا چاہیے. اس نے کہا ٹھیک ہے آپ کریں. اس میں نجم سیٹھی صاحب بھی تھے، عمر چیمہ بھی. کسی نے کوئی ایویڈنس دیا جس سے یہ ثابت ہو کہ ISI انوالو تھی؟ عمر چیمہ صاحب کیوں نہیں پیش ہوئے؟ 27 رکنی کمیٹی تھی، 12-13 لوگوں نے وہاں پہ پہنچ کے ایویڈنس کیا. سب کیوں نہیں پیش ہوئے عمر چیمہ صاحب؟ عمر چیمہ صاحب کے بارے میں جب پتا چلا کہ وہ سیکٹری انفارمیشن جو تھے تیمور اعظم صاحب، اب بھی وہ حیات ہیں ماشاءاللہ، ان کی ذمہ داری تھی لوگوں کو بتانے کی. جو 27 رکنی کمیٹی کی لسٹ میں نے دی تھی ان کو، وہ ذمہ داری نہیں تھی کہ آپ سب کو بلائیں. باقی جو لوگ کہہ رہے تھے ہم پیش ہونا تھے، ان کو کہتے تھے آپ فلاں ٹائم میں آ جائیں. جب عمر چیمہ صاحب کو فون کیا، دیکھیں میں بالکل جھوٹ نہیں بولوں گا، انہوں نے مجھے جھوٹا قرار دیا. مجھے بڑا افسوس ہوا ہے اس بات کا کہ میں کیوں جھوٹ بولوں گا عمر چیمہ کے بارے میں. میری اس سے کیا دشمنی ہے کہ میں اس کمیشن کو جا کے بتاؤں کہ عمر چیمہ نہیں آ رہے. جب تیمور اعظم صاحب نے کہا جی اس کا فون نہیں مل رہا مجھے، تو میں نے حامد میر صاحب سے فون کیا. میں کہا جی عمر چیمہ کدھر ہیں، ان کو بلائیں. تو انہوں نے پنجاب میں کہا کہ پرویز صاحب وہ تو امریکہ ٹر گیا. میں بڑا حیران ہوا. میں کہ یار مین ایویڈنس ہماری، امریکہ جانا زیادہ اہم تھا، کمیشن کے سامنے پیش نہیں ہوئے، پتا تھا کہ کمیشن کی ہیئرنگ ہوئی. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ جنگ جیو گروپ کا کوئی فیشن بنا ہوا ہے، کوئی ہسٹری ہے کہ ISI پہ الزامات لگانا ہے، انفاؤنڈیڈ ایلیگیشن لگانی ہے؟ پہلے بھی جیسے پرویز شوکت صاحب بتا رہے ہیں اتنے سارے بڑے بڑے صحافی اینکرز کا انہوں نے ذکر کیا، الزام لگائے تھے، ثبوت کچھ نہیں دے سکے. دیکھیں میرا خیال ہے ہماری صحافت کے اندر ان جنرل یہ ایک رواج ہو گیا ہے کہ آپ بغیر کسی ایویڈنس کے، بغیر کسی ثبوت کے الزام لگا دیتے ہیں، چونکہ اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی. ہمارے ہاں عدالتوں کا نظام اس قسم کا نہیں ہے کہ آپ کو کوئی بلائے، کوئی ڈیفیمیشن سوٹ کرے. تو چونکہ جنگ جیو گروپ ٹیلی ویژن میں زیادہ بڑا گروپ رہا ہے، ان کا غالباً اس قسم کی چیز کا شیئر جو ہے وہ باقیوں سے زیادہ ہے. لیکن یہ ٹرینڈ اکراس دا بورڈ ہی آپ کو ملے گا کہ ٹھک کر کے الزام لگا دیا جاتا ہے. میرے پاس پروگرامز میں بیٹھ کے بڑے مشہور وکیل ہیں، آج بہت ہی قریب ہیں پرائم منسٹر کے، انہوں نے کہا گیلانی صاحب 50 کروڑ روپے کی رشوت لے رہے ہیں، مجھے پتا ہے. خیر وہ ریکارڈڈ پروگرام تھا، ہم نے کاٹ دیا. لوگ اس طرح کی بہت سی باتیں، بہت سے الزام. زرداری صاحب نے 50 کروڑ روپے تو اس نے نکالا تھا، اس کی تو ایویڈنس موجود ہے. نہیں سر، وہ کہتے ہیں کہ 50 کروڑ روپے کی کئی رشوتیں لے رہے ہیں. ایک دفعہ نکالے تھے. اچھا ایک دفعہ نکالے ہوں گے. میرے پاس چونکہ نہیں ایویڈنس ہے، مجھے یہی لگا کہ یہ تھوڑا سا ارسپانسبل ہے. میں نے وہ چیز کاٹ دی تھی، ریکارڈڈ پروگرام تھا.
اسی طرح سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بلینز آف ڈالرز لوٹ لیے، حالانکہ پاکستان کی اکانومی اتنی بڑی نہیں ہے کہ اس میں سے کوئی بندہ 5 سال میں بلینز آف ڈالرز جو ہے وہ لوٹ سکے. ہاں اس گروپ میں ایسا ہوا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ جو ساری ڈیبیٹ چل رہی ہے اس میں ہمیں میڈیا کے اندر کیپیسٹی بلڈنگ، پروفیشنل ٹریننگ، فلٹرز ہونے چاہیے کہ کون لوگ اتنے پڑھے لکھے ذمہ دار ہیں، ان کا اتنا بیک گراؤنڈ ہے، ان میں اتنی میچورٹی ہے کہ ان کو آپ یہ دیکھیں ہر ایک کو تو آپ ڈاکٹر نہیں بنا دیتے نا، ہر ایک کو آپ انجینئرنگ کا لائسنس ایکسپیرینس ہوتا ہے. ہارون رشید صاحب، عمران خان صاحب نے آج ایک پریس کانفرنس کی اور جنگ اور جیو کے بائیکاٹ کا اعلان کیا، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا، احتجاج کا حق تو ہے نا. اب یہ چھوٹا سا پروگرام ہے، وقت ہے نہیں. میں ایک پوری کہانی سنا سکتا ہوں، کتاب لکھ سکتا ہوں کہ کیا جنگ نے اس کے ساتھ کیا. یعنی میر شکیل الرحمان صاحب نے کہا کہ آپ انڈیا سے ایکٹروں کو اور ایکٹریسوں کو بلائیں، چونکہ ان کے مراسم ہیں. وہ کرکٹ کے زمانے سے ان کے فین وین تھے، امیتابھ بچن سے بھی تھے، اس سے بھی عامر سے بھی تھے. عامر کو اس نے بلایا بھی تاکہ وہ تو لوگ پیسے لیتے ہیں $1,00,000 ایوریج، جو بڑے ہیرو ہیں ہیروئنز ہیں، اور ہم پروگرام کریں گے اور آپ کی فرنٹ پیج پہ 3 کالمی خبر چھاپے گی. 3 دن چھپی بھی، میں لکھ چکا ہوں. تو میں نے اس سے کہا، آپ کو پتا کہ میری اس کی بہت بے تکلفی تھی، یہ ہمیشہ کی دوستی تھی، ان کے خاندان سے تعلقات تھے، کہ تم پاگل ہوئے ہو، یہ کیا کام ہے. باسط صاحب مرحوم زندہ تھے، وہ کہتے رہے کہ تم غلط کہہ رہے ہو. او بھائی تمہارا امیج ایک کرکٹر کا نہیں ہونا چاہیے، ایک میزبان کا نہیں ہونا چاہیے. ایک پروگرام میں وہ گیا بھی اور وہ تصویریں چھپی ہوئی تھی ان کے ساتھ، جن کے لیے کوئی مناسب لفظ جو ہے وہ ٹی وی پہ میں کہنا نہیں چاہتا. تو اس کے بعد اس کی بیک پیج پہ 2 سطری خبر چھپتی تھی، اس کا بائیکاٹ کیا گیا، اس کو چیٹ کیا گیا، اس کو دھوکہ دیا گیا، اس کے ساتھ زیادتی کی گئی. اس کا ایک بڑا طویل بیک گراؤنڈ ہے. اب وہ احتجاج کر رہا ہے کہ 10 بجے کامران خان نے یا 11 بجے کہہ دیا کہ نواز شریف وزیر اعظم بن چکے. تو وہ ٹھیک ہے، دیکھا آپ کو پتا میں سخت ناراض ہوں عمران خان سے، آپ کو وجوہات بھی معلوم ہے، لیکن لوگوں کو برابر موقع ملنا چاہیے. دھاندلی ہوئی ہے الیکشن میں، ڈٹ کے دھاندلی ہوئی ہے، کم از کم 35 سیٹوں پہ ہوئی ہے. اس کو چیٹ کیا گیا ہے، اس کے ساتھ زیادتی کی ہے. احتجاج کرنا اس کا حق ہے، اس کی اسٹریٹجی پہ مجھے اتفاق نہیں ہے جس طرح وہ کر رہا ہے. حکومت کو ڈی اسٹیبلائز نہیں کرنا چاہیے، جمہوریت کو چلتے رہنا چاہیے. اس نے کہا بھی ہے میں مڈ ٹرم الیکشن نہیں چاہتا، لیکن آپ کوئی مجھے بتائے یار، ہم کیا اندھے ہیں کہ کاف لیگ سے آنے والا ہے گمنام لڑکا تو عمران خان کے نیچے ایم پی اے کی سیٹ جیت جائے، اور ایاز صادق سے، یار ایاز صادق سے عمران خان ہار جائے لاہور میں، اور یہ بات ماننے میں آتی ہے. کورٹ سے مطالبہ کیا ہے. جنرل غلام مصطفیٰ صاحب، جنگ اور جیو کا بائیکاٹ ایک بڑی سیاسی جماعت نے آج کیا ہے، عمران خان صاحب نے کیا ہے. اس سے کیا فرق پڑے گا، کیا اثرات ہوں گے اس سے؟ کیا یہ آگے چل کے ماحول بڑھے گا؟ مزید سیاسی جماعتیں بھی اس میں شامل ہوں گی، سول سوسائٹی اس میں شامل ہوگی، اور فوج اس کو کیسے دیکھے گی عمران خان کے اس اقدام کو؟ جہاں تک جی یہ عمران خان کا بائیک آؤٹ کا تعلق ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ واحد عمران خان کا کام نہیں ہے. یہ اگر آپ دیکھیں تو سول سوسائٹی میں بہت زیادہ لوگوں نے جنگ اور جو گروپ کا آلریڈی بائیک آؤٹ کیا ہوا ہے، اور یہ سول سوسائٹی ہی کا پریشر تھا کہ 19 اور 20 اپریل کی راتوں رات صبح تک سارا منظر بدل چکا تھا. حالانکہ جب یہ سارا کچھ شروع ہوا تو میڈیا نے اس گروپ نے بڑے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہ پرسپشن بلڈ کرنے کی کوشش کی تھی. اور آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ پرسپشن حقائق سے بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے، اور یہ پہلے بھی کوشش کی گئی، جس طرح وہ پرانے کیس کی بات ہو رہی تھی، پھر یہ دوبارہ کوشش کی گئی. اور یہ پرسپشن، نیگیٹو پرسپشن بلڈ کرنے میں ہم نے نہ صرف پاکستان کے اندر کام کیا بلکہ ہم نے ہندوستان کے ساتھ بھی ملے، شاید جان کے ملے یا یہ ہمارے اپنے جان بوجھ کے ہی کام کیا، یہ ہم نے بغیر سوچ سمجھے کام کیا، لیکن ہمیں یہ ان کی بھی مدد کی سلسلے میں ہم نے. تو ہم یہ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو عمران خان نے سٹیپ اٹھایا ہے، میں ذاتی طور پہ اس کو بڑا صحیح سمجھتا ہوں کہ جب تک سیاسی قوت، ایک بڑی سیاسی قوت پاکستان کی ایک واضح سٹینڈ نہیں لے گی اس قسم کے جرنلزم کے خلاف، یہ میرا خیال ہے جیو اور جنگ کے خلاف نہیں ہے جتنا اس قسم کے جرنلزم کے خلاف ہے کہ وہ ایک مخصوص مفادات کے تحت کام کرے اور مخصوص طبقے کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے. جلسہ آپ نے ذکر کیا اس قسم کا جرنلزم. عمر چیمہ صاحب جو اپنے آپ کو نیوز کا انویسٹیگیٹو رپورٹر کہتے ہیں، 22 مارچ 2014 کو ہمارے پروڈیوسر اگر آپ کو یہ ای میل دکھا سکیں، ہمارے ریسرچر تصور نے ان کو ای میل کی، کچھ سوالات کیے ان سے ان کی این جی او کے حوالے سے، اور عمر چیمہ صاحب نے اس میں جواب میں لکھا کہ جب بھی آپ اس پہ پروگرام کریں گے تو مجھے ضرور بلائیے گا اس لائیو پروگرام میں، اور میری آرگنائزیشن سینٹر فار انویسٹیگیٹو رپورٹنگ ان پاکستان، اس کو میری ایبسنس میں آپ بالکل ڈسکس نہ کیجیے گا. اور کل ہمارے پروڈیوسر عدیل راجہ نے ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں آ سکتا. آج ہمارے ریسرچر تصور وارث صاحب نے ان سے فون پہ بات کی
اور پھر ان کو انوائٹ کیا, انہوں نے پھر اس سے معذرت کر دی. میں آپ کو ذرا اس کا قصہ سناتا چلوں. پہلے میں پرویز شوکت صاحب سے پوچھ لوں. پرویز شوکت صاحب, پی ایف یو جے کا آئین رول 5 بڑا واضح کہتا ہے کہ صحافی کون ہوتا ہے جس کی واحد آمدن صرف صحافتی ذرائع سے ہو. اگر آپ این جی او کے لیے پیسے لے رہے ہوں تو کیا آپ صحافی ہوں گے؟ دیکھیں بات ہے کہ میرے لیے تو یہ انکشاف ہے جو آج آپ کریں. میرے رول 5 لکھا ہوا ہے بڑا واضح. نہیں, میں رول 5 تو واضح ہے, لیکن یہ جو چلے آپ کے لیے ڈبل کام کرتے ہیں جو صحافی, وہ ظاہر ہے وہ صحافت کی ڈیفینیشن میں نہیں آتے. اوکے, میں اب آپ کو ایویڈنس دکھاتا ہوں کہ یہ وائلڈ ایکوزیشن ایلیگیشن ہے. سینٹر فار انویسٹیگیٹنگ رپورٹنگ پاکستان, اس کا اگر آپ پہلے ویب سائٹ پہ جاتے ہیں پیج پہ تو اس پہ لکھا ہوا ہے کہ جناب ہمارے پروڈیوسر صاحب کو یہ اسکرین پہ دکھاتے ہیں, CIRP کا پیج نمبر 1 آپ دیکھ سکتے ہیں, سینٹر فار انویسٹیگیٹنگ رپورٹنگ پاکستان. اور یہ ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن ہے, یعنی کہ این جی او ہے. اور عمر چیمہ صاحب نے یہ بنائی کچھ ہم خیال صحافیوں کے ساتھ مل کے. اس کے ساتھ جب آپ اس کے ڈونیشنز والے صفحے پہ جاتے ہیں اسی این جی او کے سینٹر فار انویسٹیگیٹنگ رپورٹنگ پاکستان, تو اس میں بڑی انٹرسٹنگ چیزیں آتی ہیں کہ ان کے کیش کہاں سے آتا ہے, ان کے پاس ڈونیشنز ان کے پاس کہاں سے آتی ہیں, اور بڑا واضح اس پہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں پیسے بھی دیں, چیزیں بھی بھیجیں, امریکہ سے بھیجیں, جاپان سے بھیجیں, یورپ سے بھیجیں. بینک اکاؤنٹ ڈیٹیلز باقاعدہ اس پہ لکھی ہوئی ہیں سینٹر فار انویسٹیگیٹو رپورٹنگ پاکستان. اور یہاں تک لکھا ہو کہ جو فلنتھراپسٹ ہیں وہ پیسے ہمیں بھیج کے آپ کوئی بھی ہم سے خبر کروا سکتے ہیں, کوئی بھی انویسٹیگیشن کروا سکتے ہیں. ہم نے پہلے تو, اور امریکہ کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امریکہ سے بیٹھ کے بھی آپ ڈونیشنز یہاں پہ بھیج سکتے ہیں. یہ بینک اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز انہوں نے دی ہوئی ہیں, بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی بھیجیں ہم انویسٹیگیشنز کروائیں گے. اور حامد میر کے واقعے کے بعد ان کی اگر کچھ سٹوریز ہیں ISI کے حوالے سے, تو سوال یقیناً اس پہ آئے گا کہ بھائی جان آپ کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. اور ایک نئی سیریز آف سٹوریز ہیں اس حوالے سے جس پہ کہ حساس اداروں پہ الزام لگایا جاتا ہے. ہارون رشید صاحب, ایویڈنس ہم نے آپ کے سامنے رکھا. یہ چیزیں پہلے ہم سنتے تھے کرائے کے قاتل, اب کرائے کے صحافی آ گئے ہیں. عمر چیمہ نہیں ہے, درجنوں ہیں, درجنوں اخبار نویس جنہوں نے این جی اوز بنا رکھی ہیں جو بڑے مفکر معلم ہیں, جو اخباروں میں کالم لکھتے ہیں اور لگتا ہے کہ سر سید احمد خان کے بعد سب سے بڑا مفکر پیدا ہو گیا ہے. اس کا پتہ کریں گے یار, بڑا اچھا کالم لکھا ہوگا, بھائی اس کی این جی او ہے, اس کو کروڑوں کی ڈونیشنز ملتی ہیں. دوسرے اخبار نویس کا پتہ ہے کہ اس کی بھی ایک این جی او ہے, تیسرے کا پتہ ہے کہ اس کی بھی ایک این جی او ہے, چوتھے کا پتہ ہے کہ اس کی بھی این جی او ہے. ایسے لوگ بیٹھ کے ہارون صاحب دیکھیے بات دیکھیے, میں آپ کو ایک انفارمیشن دے رہا ہوں. دیکھیے ایک منٹ جی, 4 لاہور کی این جی اوز کو, یار میں اس ملک کا ایک شہری ہوں, ذمہ دار آدمی ہوں, غلطی بھی کرتا ہوں, کوتاہی بہت ہوتی ہے, اللہ مجھے معاف کرے. میں نے لکھا ہے 4 این جی اوز کو لاہور میں ایکسٹرا بلینز دیے گئے, ایکسٹرا بلینز, کئی ارب روپے اس سال فالتو ملے ہیں. 100 ارب روپے آ رہے ہیں باہر سے این جی اوز کے لیے. ایک این جی او سے کہا گیا یونین کونسل کی سطح پہ آرگنائز کریں, یہ سافٹ انٹیلیجنس ہے بھائی ملک کے خلاف. میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جو انڈیا میں مفت علاج کراتے ہیں, VVIPs کا پروٹوکول لیتے ہیں, پوچھتے کیوں نہیں ان سے؟ یہ کون سی کیسی حکومت ہے جو پوچھتے نہیں ہیں؟ ایسے لوگ یہاں پہ اگر کر رہے ہیں تو اس پہ یقیناً سوال اٹھے گا کہ آپ کسی کا ایجنڈا لے کے چل رہے ہیں. ظاہر ہے, دیکھیں جی, جو لوگ, اور یہاں پاکستان میں ایک ٹریڈیشن ہے کہ این جی اوز کے ذریعے ہی فنڈنگ آتی ہے, اور چاہے ایجوکیشن ہو, ہیلتھ ہو, اور تمام فنڈنگ جو ہے انٹرنیشنل جو ادارے ہیں وہ این جی اوز کے دیتے ہیں. جیسے ایجوکیشن, ابھی صحافت پہ سوال اٹھتا ہے کہ نہیں ایسے لوگوں نہیں, بالکل سوال تو اٹھے گا جی. جو نیشنل انٹرسٹ کو بریچ کرتے ہیں ان پہ سوال کیوں نہیں اٹھے گا؟ ہر بندہ پوچھنے کا حق رکھتا ہے کہ یہ پیسہ ان کو آپ کیا کہیں گے, کرائے کے صحافی کہیں گے آپ ان کو؟ دیکھیں آپ نے کبھی پیسے لے کے رپورٹ کی ہے کوئی؟ نہیں, اللہ کا شکر ہے, پرویز شوکت کے بعد تو پیسہ ہے ہی کوئی نہیں. ناظرین, یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے سول ملٹری ریلیشن شپ اور عمران خان صاحب نے کچھ باتیں کی ہیں اس کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. 19 اپریل کے بعد سے ملک میں جو حالات بن رہے ہیں اس پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا پاکستان کی سیاست ایک نیا رخ اختیار کر رہی ہے, ایک نئے موڑ پہ آئی ہوئی ہے, حساس موڑ پہ. ڈاکٹر صاحب, کیا واقعی ایسے حالات بن رہے ہیں اور اس کا حل کیا ہے؟ بالکل ارشد, صحیح آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا. دیکھیے 11-12 دن جو گزرے ہیں
اس میں پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے بہت سی مورل اتھارٹی اور اپنی ایک انہوں نے جو حاکمیت ہوتی ہے ایک وزیر اعظم کی اس کو لوز کیا ہے. سیاست کا انیشیٹو بہت حد تک ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے. کس کے ہاتھ میں؟ اور ملٹری نے اسپیس گین کی اور عمران خان صاحب نے اسپیس گین کی ہے. سول سوسائٹی نے اسپیس گین کی ہے. سول سوسائٹی کے اس حصے نے جو سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو ہے, جس کو مین اسٹریم میں جگہ نہیں مل رہی ہے, جو ٹیلی ویژن پہ آپ کو نظر نہیں آ رہا یا اخبارات میں نظر نہیں آ رہا, لیکن وہاں پہ اپنی بلاگنگ کر رہا ہے, اس نے وہاں سے اسپیس گین کی ہے. ٹھیک ہے, یہ چیزیں ہوئی ہیں. میر شکیل الرحمان صاحب نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ وہ ایک سیاسی ایجنڈا تو شیپ کریں لیکن ان کی طرف کوئی انگلی اٹھ نہ سکے, یہی لگے کہ آزادی صحافت کی ایک جنگ ہو رہی ہے. میر شکیل الرحمان صاحب اس دفعہ پہلی دفعہ کھل کے ایکسپوز ہوئے ہیں. اس سے پہلے یہ تھا کہ صحافی پرائیویٹلی طور پہ ان کا ذکر کر دیتے تھے, ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے یا اخبارات میں یا کھل کے ان کے بارے میں بات نہیں ہوئی کہ میر شکیل الرحمان یہ ایجنڈا رن کر رہے ہیں. اور یہ تو جو چند ان کے امپلائیز جو 4-5 جرنلسٹ ہیں جو ان کی آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں, وہ کبھی ٹویٹ کرتے ہیں, یہ ٹیلی ویژن چینلز پہ آ کے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں, لوگوں پہ الزام دیتے ہیں. ہمیں انہیں تو فوری طور پہ اس لیے معاف کر دینا چاہیے کہ وہ مجبور ہیں. اگر آپ یہاں سے نکل کے مجبور ہیں, وہ تو اپنا ایجنڈا چلا رہے ہیں. ایک مثال تو ابھی آپ کو دی ہے, شاید ہو سکتا ہے جنگ اور جیو کو بھی وہ استعمال کر رہے ہوں, پورے ادارے کا مستقبل خطرے میں ڈال دیا ایسے لوگوں نے. مجھے نہیں ٹھیک طرح سے پتا ارشد, کیونکہ اگر ابھی ان کو یہاں سے کسی اور ٹیلی ویژن چینل میں آپ 15% پے ریز دے کے جاب دے دیں گے جیسے کہ میڈیا میں ہوتا ہے, تو کیا یہ اسی ایجنڈے کو اسی طرح سے پلیٹ کرتے رہیں گے؟ میرا نہیں خیال ایسا ہے. میرا خیال ہے چونکہ وہ میر شکیل الرحمان صاحب کے ملازم ہیں, ان کے پاس جاب کرتے ہیں, امپلائیز ہیں, اور یہی وہ چیز ہے جس پہ میں نے لکھا بھی ہے, بلاگنگ بھی کی ہے. میں بہت شور مچا رہا ہوں کہ آزادی صحافت کو ریئل تھریٹ تو اس وقت ہے جب جرنلسٹ در حقیقت اپنی آرگنائزیشنز میں آزاد نہیں ہے اور ایڈیٹوریل بورڈز اور ایڈیٹوریل ججمنٹ نہیں ہے. آپ کو میننگ فل ایڈیٹوریل اٹانومی چاہیے, اور یہ ایک ایسا وقت ہے جہاں ہمیں اسے ڈبیٹ کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا, انفارمیشن آپ کے پاس کافی ہوتی ہے, حامد میر صاحب کے انسیڈنٹ سے آدھا گھنٹہ پہلے کون سی شخصیت لینڈ کی تھی اور پھر نیوز روم میں گئی تھی, کوئی ہے اطلاع آپ کے پاس ایسی؟ نہیں, مجھے نہیں پتا اس کا, مجھے ٹھیک ہے. چلیں وہ پوچھیں. ہارون رشید صاحب, ملکی سیاست نے کوئی نیا رخ اختیار کیا ہے, پچھلے نئے موڑ پہ آئی ہے ملکی سیاست پچھلے 10-12 دنوں میں؟ دیکھیے, ایک سادہ سا اصول ہے, آپ یا آئین کے ذریعے گورن کرتے ہیں, قانون کے ذریعے گورن کرتے ہیں, یا طاقت سے گورن کرتے ہیں. طاقت میں چالاکی بھی شامل ہے. 2 دفعہ نواز شریف کیوں ناکام ہوئے؟ من مانی کرنے کی وجہ سے. جس طرح میڈیا اب یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے اپنی حدود میں رہے, عدالتیں اپنی حدود میں رہے, آج جسٹس طارق محمود نے بھی کہا, ٹھیک کہا, اور پولیس اپنی حدود میں رہے, اسی طرح حکومت کو بھی اپنی حدود میں رہنا چاہیے. جب وہ من مانی کرنے کی کوشش کرتی ہے, بادشاہ بننے کی خواہش ہے نا نواز شریف میں, تو چیزیں ہاتھ سے نکل جاتی ہیں. 2 دفعہ نکل چکی ہیں. میں جنرلی اگری کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب سے یہ کہتا ہوں, بہت بڑی شفٹ آ چکی ہے جو آج میں نے لکھا بھی ہے. زیادہ انیشیٹو چلا گیا آرمی چیف کے ہاتھ میں, اور یہ خطرناک بات ہے, بہت خطرناک بات ہے. سول ادارے مضبوط ہونے چاہیے, میں کئی سال سے چیخ رہا ہوں. پولیس ٹھیک ہونی چاہیے, بیوروکریسی ٹھیک ہونی چاہیے, یعنی قانون کی حدود کے اندر وہ آزادی سے کام کریں. جیسے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ لوگوں کو ISI مظلوم نظر آ رہی ہے. پہلی دفعہ. اور یہ جو میں اس ادارے سے وابستہ ہوں, اور میں اپنے ادارے سے بڑی محبت کرتا ہوں, کیونکہ ہمارے سینکڑوں لوگوں کا رزق وابستہ ہے, اور میں لیڈر ہوں, ٹریڈ یونسٹ ہوں. میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ ادارہ بند ہو جائے, کہ ہمارے لوگ سڑکوں پہ آ جائیں. ہم بھی نہیں چاہتے, ہم بھی ایسی چیز نہیں چاہتے, ہم بھی نہیں چاہتے. لیکن جو پہلا ایپیسوڈ ہوا ہے, ذمہ داری کا مظاہرہ کرے. واحد آواز آ رہی ہے جو بار بار ٹاک شوز میں کہے, وہ انصار عباسی صاحب ہیں کہ بند کر دیں ادارہ. نہیں, کیوں بند کر دیں؟ آپ نے سنا ہوگا ڈفرینٹ ٹاک. ادارہ تو بند نہیں ہونا چاہیے, بند ہونے دیں گے ہم. لیکن جو ایپیسوڈ ہوا ہے وہاں پہ ISI کے خلاف بلیم لگا دیا گیا. میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ ثابت نہیں کر سکیں گے, جیسے سنیم شہزاد کیس میں ہم ثابت نہیں کر سکے. ISI پہ جو بلیم بڑے بڑے اینکر لگا رہے تھے ISI پہ بلیم. میں آج تک کبھی ISI والوں سے ملا, مجھے جانتے ہیں. نہیں, آپ پہ کون کہتا ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جنگ جیو میں اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو سینسیبلی کام کرتے ہیں. مسئلہ کن لوگوں کی وجہ سے جن کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے؟ چند ایک لوگ ہیں جو اس لڑائی کو نہیں یار, پرویز مجھے اجازت دینا میرے بھائی. اور نہیں یار, یہ اور چیز ہوتی ہے, یہ خبت عظمت ہے, یہ زوم تقوی ہے, یہ شیزوفرینک ایٹیچیوڈ ہے, اور ان کا علاج ہونا چاہیے. ایمان سے میں ان کو لے جاتا ہوں ڈاکٹر کے پاس, یہ ٹھیک ہو جائیں گے. عظمت شیزوفرینک ہے, شیزوفرینک آبسیشنل تھنکنگ ہے. مجھے ہارون صاحب سے اور پرویز شوکت صاحب سے اختلاف ایک چیز پہ ہے.
وہ اختلاف یہ ہے کہ جو لوگ ہم بار بار جنگ جیو کہہ رہے ہیں، دیکھیے جنگ اور جیو ایک سمبل ہے، یہ برانڈ نیم ہے جو کئی برس میں بنے. دیکھیے سیاست اور مفاد پرستی میر شکیل الرحمان صاحب کی ہے، who is a very capable son of soil، جو بڑے انٹیلیجنٹ آدمی ہیں، وہ ٹیلی ویژن کو، میڈیا مارکیٹس کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، لیکن وہ ایک میگیلو مینیا کا شکار ہو گئے ہیں. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں اکیلا پورے پاکستان کا سیاسی یا میڈیا ایجنڈا چلاؤں گا، اور چونکہ وہ آپ کہہ رہے ہیں it's the face behind the case. میں کہتا ہوں شیزوفرینیا کا ہے، یہ کہتے ہیں میگیلومینیا ہے. یہ ڈاکٹر فیصلہ کریں کیا ہے. میگیلومینیا ہے، ایک ایسا میگیلومینیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر، اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی یعنی ذہنی توازن تو انہوں نے نہیں کھویا نا، وہ ان کو اب اس موقع پہ انالیسس کرنا چاہیے. ہارون صاحب یہ میگیلومینیا آپ نے ذکر کیا، میں بتا دیتا ہوں. شیزوفرینیا آپ کو بتا سکتا ہوں. میگیلومینیا کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت بڑا، بہت طاقتور، بہت ہی مضبوط اور یعنی خبت عظمت جو ہے وہ ایک ہے، احساس ہے خبت عظمت. اس کا صحیح ان کے ذہن میں بات چلی گئی ہے کہ میں اپنے ٹیلی ویژن کے ذریعے، اپنی میڈیا امپائر کے ذریعے حکومتیں بدل سکتا ہوں، حکومتوں کو تباہ کر سکتا ہوں. جو لوگ جیسے ہم لوگ ان کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، انہیں میں ذلیل و خوار کر سکتا ہوں، انہیں میں اسکینڈلائز کر دوں گا. آپ کے گروپ کے اندر یہ ریئلائزیشن ہے؟ نہیں بالکل ہے. بہت اچھے لوگ ہیں کہ ہمیں اعتدال پسندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور لوگ چاہتے ہیں. کدھر ہیں وہ اعتدال پسند لوگ؟ ٹی وی پہ کیوں نہیں نظر آتے؟ نہیں آتے ہیں ڈاکٹر. بعد میں انہوں نے تردیدیں بھی نعرے بھی لگوائے. مجھے افسوس ہے کہ مجھے اپنے چینل میں موقع نہیں فراہم کیا گیا، اور میں بیک گراؤنڈ پہ چلا گیا ہوں. اگر سچ بات کہتا تو وہ بھی بیلنس ہوتی. اور آپ کو خبت عظمت کی بیماری نہیں ہے؟ نہیں اللہ کا شکر ہے، میں کسی بیماری کا شکار نہیں ہوں، لیکن مجھے اپنے کارکنوں سے محبت ہے، اور میں چاہوں گا کہ ان کی ترقی ہو. جہاں تک جیو جنگ کا تعلق ہے جناب، یہ کوئی کہانی تازہ ترین نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ ان کو ایج حاصل ہے، برسوں پرانی. ہارون صاحب نے بتا دیا. پرویز شوکت صاحب، ہارون رشید صاحب، ڈاکٹر موید پیزا صاحب، لیفٹیننٹ غلام مصطفیٰ صاحب اور خرم دستگیر صاحب، سب کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ. ناظرین، حالات تیزی سے بدل رہے ہیں، لیکن حکومت ابھی تک شاید اس کا ادراک صحیح طرح سے نہیں کر سکی. وزیر اعظم صاحب واپس آئیں گے اور اہم فیصلے ان کو کرنے ہوں گے طالبان کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے بھی، اور ساتھ ساتھ کہ کیا وہ اپنے ڈیفنس منسٹر کی بھیجی ہوئی، خواجہ آصف صاحب کی بھیجی ہوئی اس کمپلینٹ میں پارٹی ابھی بھی بنے رہیں گے، یا کہ بطور وزیر اعظم اپنا نیوٹرل سٹینس لیں گے اور اداروں کو انفلوئنس کے بغیر کام کرنے دیں گے. اجازت دیجیے گا ناظرین، اللہ حافظ.